سورہ انعام آیت نمبر 6 ترجمہ: کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے کتنی گزشتہ اقوام کو ہلاک کیا ہے؟ وہ قومیں کہ جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں اور جنہیں ہم نے ایسی توانائیاں عطا کی تھیں جو تمہیں نہیں دی ہیں۔ ہم نے ان کی طرف پے در پے بارشیں بھیجی اور ان کی آبادیوں کے نیچے نہریں جاری کیں، لیکن جب انہوں نے سرکشی اور طغیانی کی تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی طرف سے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ہم دوسری قوم کو وجود میں لے آئے۔ تفسیر: سرکشی کرنے والوں کی سرگزشت۔ اس آیت کے بعد قرآن بت پرستوں اور مشرکین کو بیدار کرنے کے لیے شرک و بت پرستی کے مختلف محرکات کی مناسبت سے ایک مرحلہ وار تربیتی پروگرام پیش کرتا ہے۔ پہلے تو عامل غرور کو ختم کرنے کے لیے، جو طغیان اور سرکشی کے اہم مراحل میں سے ایک عامل ہے، کام کا آغاز کرتا ہے، اور اقوام گزشتہ کی کیفیت اور ان کے دردناک انجام کی یاد دہانی کرانے کے ساتھ ان افراد کو کہ جن کی آنکھوں کے اوپر غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے، تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے کیسی کیسی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں؟ وہ ایسی قومیں تھیں جنہیں ہم نے روئے زمین کی وہ توانائیاں دے رکھی تھیں جو تمہارے اختیار میں نہیں دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے یکے بعد دیگر برکت والی بارشیں بھیجیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جاری پانی کی نہریں ان کی آبادیوں کے نیچے جاری کی ہیں اور ان کے اختیار میں دی ہیں، لیکن جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا تو ان مکانات میں سے کوئی چیز بھی انہیں خدائی سزا سے نہ بچا سکی، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا۔ ان کے بعد ہم دوسری قوموں کو ان کی جگہ لے آئے۔ کیا گزشتہ لوگوں کے حالات کا مطالعہ ان کے لیے باعث عبرت نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں خواب غفلت سے بیدار اور مستی غرور سے ہوشیار نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا وہ خدا جس نے گزشتہ لوگوں کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہی ان کے ساتھ بھی کرے گا؟ چند اہم نکات۔ نمبر 1، قرن اگرچہ عموماً طویل زمانہ کے معنی میں مثلاً 100 سال، 70 سال یا 30 سال کے لیے آیا ہے، لیکن کبھی کبھی، جیسا کہ اہل لغت نے تصریح کی ہے، ایسی جمعیت اور قوم کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک ہی زمانے میں موجود رہی ہو۔ اصولی طور پر قرن مادہ اقتران سے ہے اور نزدیکی کے معنی دیتا ہے، اور چونکہ عصر واحد اور قریب والے زمانے کے لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی ان کے زمانے کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات میں بارہا اس امر کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ مادی وسائل کی فراوانی کم ظرف افراد کے غرور و غفلت کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کی اپنے پاس موجودگی کی صورت میں اپنے آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ اس بات کی طرف سے غافل ہوتے ہیں کہ اگر ہر لحظے کے لیے اور ہر ثانیے کے لیے خداوند تعالیٰ کی کمک اور امداد ان تک نہ پہنچے تو وہ نابود ہو جائیں اور بالکل ختم ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: انسان طغیان اور سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ نمبر 3، یہ تنبیہ صرف بت پرستوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن آج بھی اس مشینی دور کی سرمایہ دار دنیا کو بھی وسائل زندگی فراہم ہونے کی وجہ سے باؤ غرور سے سرمست ہو چکی ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ وہ گزری ہوئی لوگوں کی حالت کو فراموش نہ کرے کہ وہ گناہوں کے اثر سے کس طرح تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایک عالمی جنگ کی ایک چنگاری سے سب کچھ ہاتھ سے دھو بیٹھو اور اپنی صنعتی تمدن سے پہلے والے زمانے کی طرف پلٹ جاؤ۔ تمہیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کی بدبختی کا سبب گناہ، ظلم و ستم، ناانصافی اور عدم ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی کچھ تمہارے معاشرے میں بھی آشکار ہو چکا ہے۔ حقیقتاً فرعونِ مصر، ملوک سبا، سلاطین، قلادہ اشوار، کیسران روم کی تاریخ اور ان کی بے حساب ناز و نعمت اور اس افسانوی زندگی کا مطالعہ، اور اس کے بعد اس دردناک انجام کا مطالعہ کہ کس طرح ان کے ظلم اور کفر نے ان کی زندگی کے دفتر کو لپیٹ کر رکھ دیا، ہر شخص کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک عظیم اور واضح درسِ عبرت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔